آلہ وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اٹھ فریدا سجیا تیری داڑھی آیا تو تیرا اگا آ گیا نیڑے تیرا پیچھا رہ گیا دور اٹھ فریدا سدیا جھاڑو دے مسیح تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاٹے نار پری اٹھ فریدا سدیا کوئی دنیا ویکھن جا شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے توں بھی بخشیا جا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآواز بلند الصلاة والسلام عليك آواز بلند تمام حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ دلا فل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے جڑا اس حقیقت نو مردا ہے وہ کہہ لے دل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدل پائی جو لیتے
سیج پھولوں پر تیرا نازک بدن پاکی جلتے سیج پھولوں پر جو گائے دل مردہ ایک رحمان میں کھانا اجل ہو کر کر سنا چلنے کا سیکھے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرانا ہے غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دی بے حد حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ میں کسبنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام سادات کرام سناخان حضرات دور و نزدیک تو تشریف لے کے آنے والے معزز مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی وجدانی ایمانی محفل کی سارے ثواب محترم المقام عزت مآب ملک محمد یاسین صاحب، ملک محمد ندیم صاحب، ملک محمد وسیم صاحب، ملک محمد ظہیر صاحب انہاں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دی یاد دے اندر بڑی خوبصورتی کے نال منعقد ہے، جس کے اندر میں اور آپ حضرات حاضران اللہ تعالیٰ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آج دی پاک بزم دی زینت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ محترم المقام عزت آپ حضرت علامہ مولانا قاری محمد انور شاکر صاحب آپ نے حکم فرمایا، میں انہوں نے حکم کی تعمیل دے اندر آپ حضرات دی زیارت واسطے حاضران اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، چند منٹ میرے کول نے اہل خانہ نے جڑا میں موضوع دیتا سی وہ موضوع کما حق کا بیان کرنے واسطے وقت درکار ہے، لیکن پھر بھی جتنی وقت دامہ دے اندر گنجائش ہے میں آپ حضرات کی خدمت دے اندر موضوع کے حوالے نہ چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان کے کلمات الحق جاری فرمائے، میں نو بیان کرنے تو بعد آپ حضرات کو سماعت کرنے تو بعد میرے سمیت اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حکم دیتا گیا سی کہ عورت دا مقام بیان کیتا جائے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی موجود مذاہب نے کسی مذہب نے عورت کو مقام کو مرتبہ نہیں دیتا جڑا مرتبہ اور مقام عورت کو مذہب اسلام نے عطا کیتا ہے، بلکہ مذہب اسلام وہ سچا دین ہے جڑا خاص طور تے بیٹی واسطے، بہو واسطے، بیوی واسطے، ماں واسطے خصوصی پیکیجز لے کے آیا ہے۔ اگر کتب کا مطالعہ کیتا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیتا جائے، عرب معاشرے کے اندر اس عورت کا کوئی مقام نہیں سی۔
اس عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں سی، احترام نہیں سی، بیوی نو بیوی نہیں سی سمجھا جاتا بلکہ لونڈی سمجھا جاتا سی، ایک باندی سمجھا جاتا سی۔ بہن کا مقام نہیں سی، بہن نو بھائی بوجھ سمجھتے سن، بیٹی اس کو لوگ زحمت سمجھتے سن، قابل نفرت سی زمانہ جاہلیت دے لوگوں واسطے۔ اور ماں جدوں بڑھاپے نو پہنچ جاتی سی، لوگ ماں منڈیاں دے اندر لے کے جاندے سن، جس طریقے آج کل منڈیاں دے اندر جانوراں دے سودے کیتے جاندے ہیں، جانوراں دی خرید و فروخت کیتی جاندی ہے، منہ منگے دام وصول کر کے جانور فروخت کر کے لوگ گھر چلے جاندے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے دے اندر ماں لوگ منڈیاں دے اندر فروخت کرتے سن، منہ منگے دام وصول کرتے سن۔ میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی رحمت دی بکل مار کے جدو سرکار نے عرب کی سرزمین تے قدم رکھیا، جدو لوکاں نو عورت دے نال اے سلوک کردیاں سرکار ویکھیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار ہوئے بیوی باندی یا اے نکرانی نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خبردار یاد رکھو، فرمایا ایک تواڈا لباس ہے، اللہ نے تانوں انہاں دا لباس بنایا ہے۔ جن حضرات کو قرآن کی گل دی سمجھ آئیے، سر نہیں مارنا، سبحان اللہ فرما دینا۔ سبحان اللہ میرے واسطے نہیں کہنا، میں تو تسی نہ سبحان اللہ کہو کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر لینی، تو یہ سارے ثواب کی نیت نال آپ حضرات نے سبحان اللہ کہنا، اسی سارے ثواب واسطے آئے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دے کلمات تسی ادا فرماندے رہو گے، مینوں داد ملتی رہے گی، تانوں ثواب ملتا رہے گا، تو قبر دے اندر مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ واسطے انشاءاللہ بخشش دا سامان انشاءاللہ انہاں واسطے تیار ہوتا رہے گا۔ حضرات جدو میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برآمد دے ہتھوں بھائیاں دے ہتھوں بہن میں سرکار نے جدو ذلیل اور رسوا ہوندیاں ویکھیا، جزاک اللہ جی، جدو رسوا ہوندیاں ویکھیا، میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو یہ بہنا یہ بوجھ نہیں، یہ قابل عزت نہیں۔ حضرات جدو میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نو ذلیل اور رسوا ہوندیاں ویکھیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار بیٹیاں زحمت بن کے نہیں آئیاں بلکہ اللہ دی رحمت بن کے آئیاں۔ جدو ماما نو لوکاں نو سرکار نے فروخت کردیاں ویکھیا، فرمایا یہ نہیں پہ کرتے ہو، فرمایا یہ ماما ویچن دے قابل نہیں، احترام دے قابل نہیں، کیونکہ انہاں ماما دے قدماں دے تھلے اللہ نے تہاڈی جنت رکھ دتی۔ حضرات کی وقار عورت کے اندر بڑیاں خصوصیات ہیں، بہت زیادہ خصوصیات ہیں، لیکن میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورت کی 3 خصوصیات کا ذکر کیتا۔ عورت جدو بیٹی دے روپ وچ والدین دے گھر وچ قدم رکھ دی تو والدین وقت رحمت بن گیا۔ فرما لو نا سبحان اللہ۔ میرے کو تھوڑا بار حضرات میں یہ اچھی بات نہیں، حضرات گل سنتے جاؤ، ساریاں گلاں یہ اچھی ہیں، کیڑی گل ایسی جڑا بندہ کہ میں اچھی آئے گی تو بولا گا اوے حضور دے منہ وچوں نکلنے والی ہر گل ہی اچھی جو ہے، جڑی گل سرکار نے ارشاد فرما دی وہ ہر گل ہی اچھی ہے۔ میری گل غلط ہو سکتی ہے، ہر دنیا دار دی غلط گل غلط ہو سکتی ہے، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ حضرات حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی جدو والدین دے گھر وچ، فرمایا عورت جدو بیٹی دی صورت وچ قدم رکھ دی